السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چار خنجروں والے آگے آ جائیں، اس نے کہا۔ تیر انداز چلے جائیں۔ تیر انداز حیران و پریشان چلے گئے اور چار آدمی ایک طرف سے سامنے آئے، اس حکم پر کہ خنجر ہاتھ میں لو اور مجھ سے 15 قدم گن کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اس سے 15 قدم دور جا کر کھڑے ہوئے۔ اس نے پوچھا، تم نشانے پر خنجر پھینکنا جانتے ہو؟ چاروں نے جواب دیا کہ وہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا، چاروں اکٹھے میرے سینے میں خنجر مارو۔ چاروں نے پوری طاقت سے خنجر اس پر پھینکے۔ چاروں خنجر اس کے سینے میں لگے اور وہیں رہے۔ خنجروں کی نوکیں اس کے سینے میں اتری ہوئی تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہجوم سے آوازیں سنائی دینے لگیں، آفرین! اس کے قبضے میں موت کے فرشتے ہیں۔ کیا اسے جواب مل گیا ہے جس نے پوچھا کہ میں لافانی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ ایک آدمی جو صحرائی لباس میں تھا دوڑتا ہوا گیا اور اس کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور کہا، جا، تجھ پر خدا کی رحمت ہو۔ تو پھر تو مردے میں بھی جان ڈال سکتا ہے، ایک بوڑھے دیہاتی نے آگے آ کر کہا۔ خدا نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا تھا، وہ جوانی میں مر گیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ تو مرے ہوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر بہت دور سے آیا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم کر اسے زندہ کر دے۔ بوڑھا داڑیں مار کر رونے لگا۔ چار آدمی کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش آگے لائے۔ لاش درخت کی ٹیڑھی میڑھی ٹہنیوں کے بنے ہوئے سٹریچر پر پڑی تھی۔ انہوں نے لاش اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے کہا، ایک مشعل لو، لاش کو اٹھاؤ اور تمام لوگوں کو دکھاؤ، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پہلے ہی زندہ تھا۔ لاش سب کے سامنے سے گزاری گئی۔ اس کے منہ سے کفن ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک آدمی ہاتھ میں مشعل لیے ساتھ ساتھ تھا۔ سب نے دیکھا کہ اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی اور منہ بھی آدھا کھلا ہوا تھا۔ سب نے لاش دیکھ لی تو اسے اس مقدس انسان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ موسیقی کی لے بدل گئی اور پہلے سے زیادہ پرسوز ہو گئی۔ اس نے بازو آسمان کی طرف کیے اور بلند آواز سے پکارا، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیرے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ تو نے اپنے بیٹے کو سولی سے اتارا اور مجھے صلیب کا تقدس عطا کیا تھا۔ اگر تیرا بیٹا اور اس کی صلیب سچی ہے تو مجھے قوت دے کہ میں اس بد نصیب بوڑھے کے بیٹے کو زندگی دے سکوں۔ اس نے جھک کر لاش کے کفن پر ہاتھ پھیرا، منہ سے کچھ بڑبڑایا، پھر لاش کے اوپر ہوا میں اس طرح دونوں ہاتھ پھیرے کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کفن پھڑپھڑانے لگا۔ مقدس انسان ہوا میں اس پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ کفن اور زور سے پھڑپڑایا۔ بعض لوگ اس قدر ڈر گئے کہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ عورتوں میں سے کسی عورت کی چیخ بھی سنائی دی۔ یہ منظر اس لیے بھی بھیانک بن گیا تھا کہ مردے کو زندہ کرنے والے کے سینے میں 4 تیر اور 4 خنجر اترے ہوئے تھے۔ کفن میں کچھ اور ہی حرکت ہوئی۔ لاش بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ کفن سے باہر نکالے، ہاتھوں سے کفن میں سے چہرہ ننگا کیا اور آنکھیں مل کر کہا، کیا میں عالم پاک میں پہنچ گیا ہوں؟ نہیں۔ اسے زندہ کرنے والے نے سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، تم اس دنیا میں ہو جہاں تم پیدا ہوئے تھے، جاؤ اپنے باپ کے سینے سے لگ جاؤ۔ باپ نے دوڑ کر اپنے بیٹے کو بازوؤں میں لے لیا۔ بےتابی سے اس کا منہ چوم چوم کر اس نے زندہ کرنے والے کے آگے سجدہ کیا۔ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ ان کے سامنے کفن میں لپٹی ہوئی لاش اپنے پاؤں پر چل رہی تھی۔ مردہ زندہ ہو گیا تھا۔ باپ نے اسے سارے ہجوم کے سامنے سے گزارا تاکہ سب دیکھ لیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ لیکن میں اور کسی مردے کو زندہ نہیں کروں گا، اس نے کہا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں خدا کا ایلچی بن کر آیا ہوں۔ ابھی خدا سے اجازت لی ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے طاقت دے دے کہ میں مرے ہوئے انسان میں جان ڈال سکوں۔ خدا نے مجھے طاقت دے دی۔ کیا تم جنگ میں مرے ہوئے سپاہی کو زندہ کر سکتے ہو؟ مجمع میں سے کسی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ جنگ میں مرنے والوں سے خدا اتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے کہ انہیں دوسری زندگی نہیں دیتا۔ اگلے جہان وہ انہیں دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ ہر مرد کسی کو قتل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جس طرح اسے ایک باپ نے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ بھی کسی کا باپ بنے۔ اس لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ 4 بیویاں رکھو۔ مرد اور عورت کا یہی کام ہے
کہ بچے پیدا کریں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان سے بچے پیدا کریں، یہی عبادت ہے۔ جس وقت وہ معجزے دکھا رہا تھا اس وقت 2 آدمی ٹیلے کے پیچھے اس جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں رنگ برنگے خیمے نصب تھے۔ کسی خیمے میں سے لڑکیوں کی باتیں اور ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 2 آدمی امام اور محمود بن احمد تھے۔ محمود کو یقین تھا کہ سعدیہ یہیں کہیں ہے۔ محمود میں اتنی مذہبی سوجھ بوجھ نہیں تھی، وہ خدا کے اس ایلچی کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کے قابل نہیں تھا۔ امام نے کہا تھا کہ کوئی انسان مرے ہوئے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی کہ پراسرار آدمی لوگوں کو کیا کچھ کر کے دکھا رہا ہے۔ اس نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا تھا کہ لوگ اس کی کرامات دیکھنے میں مگن ہیں، اس لیے پیچھے جا کر یہ دیکھا جائے کہ اس میں راز کیا ہے۔ اس کی توجہ صرف سعدیہ پر تھی۔ محمود صرف سعدیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیموں کی جگہ اندھیرا تھا، صرف 3 خیموں میں روشنی تھی۔ تینوں کے پردے دونوں طرف سے بند تھے، وہاں پہرے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ 2-3 مرد کہیں باتیں کر رہے تھے۔ یہ خطرہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں کسی کو نظر آ گئے تو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ٹیلے کی دوسری طرف سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور سازوں کا ترنم بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سازندے کہاں ہیں۔ امام اور محمود نے روشنی والے ایک خیمے کے قریب جا کر لڑکیوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ ان کی باتوں نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا۔ ایک نسوانی آواز کہہ رہی تھی، یہاں بھی تماشا کامیاب رہا ہے۔ ایک اور لڑکی نے کہا، بڑی ہی جاہل قوم ہے۔ مسلمان کو تباہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے شعبدے دکھا کر توہم پرست بنا دو۔ یہ ایک اور عورت کی آواز تھی۔ معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے۔ کون؟ نئی چڑیا، ایک لڑکی نے کہا۔ تم سب کو ماننا پڑے گا کہ وہ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ آج دن کو بھی روتی رہی تھی، کسی لڑکی نے کہا۔ آج اس کا رونا بند ہو جائے گا، ایک لڑکی نے کہا۔ اسے خدا کے بیٹے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کا کہا سنائی دیا۔ ایک نے کہا، خدا بھی کیا یاد کرے گا کہ ہم نے اسے کیسا بیٹا دیا ہے، کمال انسان ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں نے آپس میں فحش باتیں شروع کر دیں۔ امام اور محمود سمجھ گئے کہ نئی چڑیا سعدیہ ہی ہو سکتی ہے۔ انہیں بہرحال یقین ہو گیا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے اور یہ ڈھونگ پسماندہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے۔ امام نے محمود کے کان میں کہا، ان لڑکیوں کی عریاں باتیں اور شراب کی بو بتا رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم ویسے ہی نہیں بھٹک رہے۔ وہ دونوں بڑے خیمے کے قریب چلے گئے۔ یہ خیمہ ایک ٹیلے کے ساتھ تھا اور یہ ٹیلا تقریباً عمودی تھا۔ ٹیلے اور خیمے کے پچھلے دروازے کے درمیان 1-8 گز فاصلہ تھا۔ انہوں نے اس جگہ جا کر دیکھا۔ خیمے کے پردے درمیان سے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک آنکھ سے اندر جھانکنے کی جگہ تھی۔ انہوں نے جھانکا تو ان کے شکوک رفع ہو گئے۔ اندر ایک لمبی مسند تھی جس پر خوشنما مسند پوش بچھا ہوا تھا۔ فرش پر قالین بچھا تھا اور 2 قندیلیں جل رہی تھیں۔ ایک طرف شراب کی سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ اندر کی سجاوٹ اور شان و شوکت سے پتہ چلتا تھا کہ اس مشتبہ قافلے کے سردار کا خیمہ ہے۔ سعدیہ کے پاس ایک عورت اور ایک مرد تھا۔ سعدیہ کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آج سارا دن تم روتی رہی ہو، عورت اسے کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تم ہنسو گی اور اپنے آپ کو پہچان بھی نہیں سکو گی۔ تم خوش نصیب ہو کہ اس نے، جو خدا کی طرف سے زمین پر اترا ہے، تمہیں پسند کیا ہے۔ وہ صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے تمہیں 20 روز کی مسافت جتنی دور سے غیب کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ تمہارے گاؤں میں اسے خدا لایا ہے۔ اگر یہ نہ آتا تو تم کسی صحرائی گڈریے کے ساتھ بیعہ دی جاتی یا تمہیں بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ دیا جاتا۔ سعدیہ پر ان کی باتوں کا جادو سوار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ محمود جوش میں آ چلا تھا۔ امام نے اسے روک لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سعدیہ کو کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ٹیلے کی دوسری طرف سے کسی نے اعلان کیا، وہ جو خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے اور جس کے ہاتھ میں ہم سب کی زندگی اور موت ہے اور جس کی آنکھ غیب کے بھید دیکھ سکتی ہے، تاریک رات میں آسمان پر جا رہا ہے، جس کے ستارے خدا کی آنکھ کی طرح روشن ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی اس کی طرف نہ دیکھے اور کوئی بھی خیمے کے اس طرف نہ آئے۔ جس کسی نے اس طرف جانے یا دیکھنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جائے گا۔ کل رات وہ تم سب کی مرادیں سنے گا۔ امام اور محمود وہیں کھڑے رہے۔
خیمے کے اندر جو مرد عورت تھے انہوں نے سعدیہ کو ایک بار پھر نصیحت کی کہ وہ آ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ وہ آ گیا، وہ سامنے کی طرف سے خیمے میں داخل ہوا۔ امام اور محمود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے سینے میں 4 تیر اور 4 خنجر اترے ہوئے تھے۔ سعدیہ نے تیر اور خنجر دیکھے تو اس نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ مقدس انسان مسکرایا اور بولا، ڈر مت لڑکی، یہ معجزہ مجھے خدا نے دیا ہے کہ میں تیروں اور خنجروں سے مر نہیں سکتا۔ وہ سعدیہ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ شعبدہ ایک بار قاہرہ میں دیکھا تھا۔ امام نے محمود کے کان میں کہا، تم بھی ڈر نہ جانا، میں جانتا ہوں تیر اور خنجر کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ اٹھا اور خیمے کا پردہ رسیوں سے باندھ دیا۔ ادھر محمود اور امام نے اپنی طرف سے خیمے کا پردہ کھول دیا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ نہ کی، دبے پاؤں اندر گئے۔ جو ہی وہ شخص مڑا، وہ امام اور محمود کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ محمود نے دبی آواز میں سعدیہ سے کہا، جس پر تم بیٹھی ہو اس کا کپڑا اس کے اوپر ڈال دو۔ سعدیہ تو جیسے سن ہو گئی تھی۔ اس نے مسند پوش اتار کر اس آدمی پر ڈال دیا۔ اس کا جسم طاقتور نظر آتا تھا، مگر امام اور محمود نے اسے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر باندھ دیا۔ قندیلیں بجھا دی گئیں۔ امام کے کہنے پر پہلے سعدیہ باہر نکلی۔ اپنے قیدی کو محمود نے اپنے کندھوں پر پھینک لیا۔ امام ہاتھ میں خنجر لیے آگے آگے چلا۔ وہ سب جس طرف سے خیمے میں داخل ہوئے تھے اسی طرف سے باہر نکل گئے۔ پکڑے جانے کا خطرہ ہر قدم پر تھا، لیکن انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جو انہیں فوراً خطرے سے باہر لے گیا۔ اندھیرے نے اس کی بہت مدد کی۔ انہیں دور کا چکر کاٹ کر گاؤں میں داخل ہونا پڑا۔ وہ مسجد میں چلے گئے۔ حجرے میں لے جا کر اس شعبدہ باز کو کھولا گیا۔ ابھی تک تیر اور خنجر اس کے سینے میں اترے ہوئے تھے۔ اسے اٹھانے کی وجہ سے وہ ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ سعدیہ کو بھی انہوں نے حجرے میں ہی رکھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ لڑکی کی گمشدگی کا پتہ چل گیا تو وہ لوگ اس کے باپ پر حملہ کریں گے۔ دراصل حملہ کرنے والے اب یہ دیکھنے کی حالت میں بھی نہیں تھے کہ ان کے خدا کا بیٹا کہاں ہے۔ وہ کامیاب جشن کروا کر شراب اور بدکاری میں بدمست ہو گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا آقا بما نئی چڑیا کے اغوا بھی ہو سکتا ہے۔ امام اور محمود نے اسے چوغا اتارنے کو کہا۔ اس نے پہلے تیر اور خنجر کھینچ کر نکالے، چوغا اتارا، پھر اس سے اندر والے کپڑے بھی اتروا لیے گئے۔ ان کپڑوں میں کار کی طرح نرم لکڑی چھپی ہوئی تھی جس پر چمڑا لگا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کچھ ٹیڑھی ہو جاتی تھی اور اتنی لمبی چوڑی تھی جس سے اس کا سینہ ڈھک جاتا تھا۔ تیر اور خنجر اس میں اترے ہوئے تھے۔ اس نے امام اور محمود سے کہا، اپنی قیمت بتاؤ، سونے کی صورت میں، گھوڑوں اور اونٹوں کی صورت میں ابھی ادا کر دوں گا، ابھی آزاد کر دو۔ تم اب آزاد نہیں ہو سکو گے، امام نے کہا، ہم بھی لوگوں کی طرح تمہارے انتظار میں بیٹھے تھے۔ امام نے محمود سے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ قریبی چوکی کہاں ہے، وہاں کے پورے دستے کو ساتھ لے آؤ۔ اس نے چوکی کا فاصلہ اور سمت بتائی اور وہ خفیہ الفاظ بھی بتائے جن سے امام سراغ رساں اور جاسوس کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ اپنے 2 جاسوسوں کے نام اور ٹھکانہ بتا کر محمود سے کہا، انہیں میرے پاس بھیجتے جانا۔ محمود نے امام کے گھوڑے پر زین ڈالی اور سوار ہو کر نکل گیا۔ اسے امام کے دونوں جاسوس مل گئے۔ انہیں مسجد میں جانے کو کہہ کر وہ چوکی کی سمت روانہ ہو گیا۔ گاؤں سے کچھ دور جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ کوئی 1.5 گھنٹے کی مسافت تھی، مگر وہ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ وہ اس چوکی کے کمانڈر کو جانتا تھا۔ وہ لاپرواہ آدمی تھا۔ سلیبیوں اور سوڈانیوں نے اسے رشوت دے دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ محمود نے قاہرہ کو اس کی رپورٹ بھیج رکھی تھی، مگر ابھی تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ محمود کو یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے دستے کو اس کے ساتھ نہیں بھیجے گا یا وقت ضائع کرے گا تاکہ دشمن نکل جائے۔ محمود سوچ رہا تھا کہ اگر چوکی سے اسے دستہ نہ ملا تو وہ کیا کرے گا۔ صبح سے پہلے دستے کو گاؤں میں پہنچنا ضروری تھا۔ دستہ نہ ملنے کی صورت میں امام اور ان کے جاسوسوں کی جانیں خطرے میں آ سکتی تھیں، کیونکہ اس شعبدہ باز کے ساتھ بہت سارے آدمی تھے۔ اس کے مریدوں کا ہجوم بھی اسی کا حامی تھا۔ امام کے پاس خنجر تھا، اس کے جاسوس بھی اس کے پاس آ گئے تھے، وہ بھی خنجروں سے مسلح تھے۔ انہوں نے شعبدہ باز کو گرفتار کیے رکھا۔ وہ رہائی کی اتنی زیادہ قیمت پیش کر رہا تھا جو امام اور اس کے جاسوس خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ امام نے اسے کہا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں،
یہ اس خدا کا گھر ہے جس نے تمہیں سچا دین دے کر زمین پر اتارا ہے۔ کیا یہ ہے تمہارا سچا دین؟ دیکھو دوست، میں قاہرہ کی حکومت کا اہلکار ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا اور میں ایمان بھی نہیں بیچ سکتا۔ محمود بن احمد چوکی کے خیموں میں داخل ہوا تو کمانڈر کے خیمے میں اس نے روشنی دیکھی۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کر کمانڈر باہر آ گیا۔ محمود نے اپنا تعارف کرایا اور کمانڈر کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ محمود کے لیے یہ کمانڈر اجنبی تھا۔ اسے کمانڈر نے بتایا کہ گزشتہ شام پرانے دستے کو یہاں سے بھیج دیا گیا ہے اور یہ دستہ نیا آیا ہے۔ یہ تبدیلی صلاح الدین ایوبی کے حکم سے کی گئی تھی۔ تمام پرانے سرحدی دستوں کو وہاں سے ہٹا کر اس فوج کے دستے بھیج دیے گئے تھے جو سلطان ایوبی کے ساتھ محاذ سے آئی تھی۔ محمود نے کمانڈر کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے بہت بڑا شکار پکڑا ہے اور اس کے تمام گروہ کو پکڑنے کے لیے چوکی کے پورے دستے کی فوری طور پر ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو رات ہی رات میں گھیرے میں لے لیا جائے۔ کمانڈر نے فوراً پورے دستے کو، جس کی تعداد 50 سے زیادہ تھی، گھوڑوں پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ ان کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں اور ان میں تیر انداز بھی تھے۔ 8-10 سپاہیوں کو چوکی پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ دستہ کرک کے محاصرے سے آیا تھا۔ جذبہ قائم تھا۔ کمانڈر نے سرپٹ گھوڑے دوڑا دیے۔ محمود رہنمائی کر رہا تھا۔ منزل کے قریب جا کر گھوڑوں کی رفتار سست کر دی گئی تاکہ مجرموں کو خبر نہ ہونے پائے۔ مجرم خبر ہونے کی حالت میں نہیں تھے۔ شراب اور نیند نے انہیں بے ہوش کر رکھا تھا۔ کمانڈر نے محمود کی رہنمائی میں گھیرا مکمل کر لیا اور کارروائی صبح تک ملتوی رکھی۔ محمود نے امام کو اطلاع دے دی کہ دستہ آ گیا ہے۔ سعدیہ ابھی امام کے حجرے میں ہی تھی۔ امام نے ایک جاسوس بھیج کر سعدیہ کے باپ کو بھی بلا لیا، جو معتقد مرید اور زائرین بڑی دور دور سے اس کی زیارت کو آئے تھے۔ وہ رات کے معجزے دے کر آسمان تلے سو گئے تھے۔ ان کے مقدس انسان نے انہیں کہا تھا کہ اگلی رات وہ ان کی مرادیں سنے گا۔ یہ ہجوم صبح اس وقت جاگ اٹھا جب اجالا ابھی دھندلا تھا۔ اس دھندلکے میں انہیں بہت سے گھوڑے نظر آئے۔ ان پر سوار جو تھے وہ مسلح تھے۔ لوگ کچھ بھی سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے وہ مسجد کے حجرے میں ہاتھ پاؤں بندھے بیٹھا ہے۔ وہ اب مسلمانوں کے سچے خدا کی گرفت میں آ چکا تھا۔ دستے کا کمانڈر دمشق کا رہنے والا رشد بن مسلم، جس کا عہدہ معمولی تھا، لیکن سرحد پر آ کر اس نے اپنے دستے سے کہا تھا، ساری سلطنت صرف تمہارے بھروسے پر سوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتا تو اسے میری آنکھوں میں دیکھ لو۔ ہم سب سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اگر کسی نے یہاں پرانے دستے کے آدمیوں کی طرح ایمان فروخت کیا تو میں اس کے پاؤں باندھ کر ریگستان میں زندہ پھینک دوں گا۔ میں اس سزا کا حکم قاہرہ سے نہیں لوں گا، میں خدا سے حکم لیا کرتا ہوں۔ رشد بن مسلم نے صبح کے وقت دیکھا کہ خیموں کے اندر کوئی حرکت نہیں تھی۔ اندر والے اتنی جلدی اٹھنے والے نہیں تھے۔ رشد نے لوگوں سے کہا کہ وہ دور پیچھے ہٹ جائیں اور وہیں موجود رہیں۔ انہیں مقدس انسان قریب سے دکھایا جائے گا۔ لوگوں کو دور ہٹا کر رشد نے 3-4 سوار مختلف ٹیلوں کے اوپر کھڑے کر دیے تاکہ مجرموں میں سے کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ باقی سواروں کو اس نے گھوڑوں سے اتار کر چاروں طرف سے پیدل اندر جانے کو کہا اور حکم دیا کہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے فوراً ہلاک کر دو، کوئی بھاگے تو اسے تیر مار دو۔ وہاں بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رشد ننگی تلوار ہاتھ میں لیے خیمے میں داخل ہوا تو اندر اسے ایک نیم برہنہ لڑکی اور 2 آدمی گہری نیند میں سوئے ہوئے نظر آئے۔ اس نے تلوار کی نوک چبو کر تینوں کو جگایا۔ جاگنے کی بجائے انہوں نے جگانے والے کو گالیاں دی اور کروٹ بدل کر سوئے رہے۔ تلوار کی نوک اب کہ ان کی کھال میں اتر گئی۔ تینوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ انہیں باہر نکال لیا گیا۔ دوسرے خیموں میں بھی جو لڑکیاں اور مرد ملے وہ اسی حالت میں تھے۔ خیموں میں بے شمار سامان تھا۔ ایک خیمے میں بہت سے ساز پڑے تھے۔ سب کو باہر لے جا کر ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ ان کے اونٹوں اور تمام تر سامان پر قبضہ کر لیا گیا۔ امام رشد بن مسلم کے ساتھ تھا۔ وہ اس آدمی کو اپنے حجرے میں سے لے آیا جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے کا بیٹا کہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے تھے۔ اسے اسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں رات اس نے معجزے دکھائے تھے۔ پیچھے پردے گرے ہوئے تھے۔ اس کے گروہ کو اس کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ ان سب کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ وہ ساز ان کے قریب رکھ دیے گئے جو ایک خیمے سے برآمد ہوئے تھے۔
امام نے لوگوں کو آگے آنے کو کہا۔ ہجوم آگے آیا تو امام نے کہا، اسے کہو کہ یہ خدا کا ایلچی ہے یا اس کا بیٹا ہے تو اپنے ہاتھ رسیوں سے آزاد کر لے۔ یہ مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں اس کے گروہ کے ایک آدمی کو ہلاک کروں گا۔ تم اسے کہو کہ اسے میرے ہاتھ سے چھڑا لے، یا وہ مر جائے تو اسے زندہ کر دے۔ امام نے اس کے گروہ کے ایک آدمی کو اٹھایا اور رشد کی تلوار لے کر اس کی طرف بڑھا تو وہ آدمی چلا اٹھا، مجھے بخش دو، یہ آدمی مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ بہت بڑا پاپی ہے، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا۔ لوگوں نے یہ تماشا دیکھا مگر ان کے وہم ابھی دور نہیں ہوئے تھے۔ امام اس آدمی کا چوغا اور کپڑے بھی ساتھ لے آیا تھا، نرم لکڑی بھی ساتھ تھی۔ امام نے یہ کپڑے پہن لیے، کسی کو دکھائے بغیر لکڑی اندر رکھ لی، اوپر چوغا پہن لیا۔ اس نے رشد سے کہا کہ اپنے 4 تیر انداز میرے سامنے لاؤ۔ تیر انداز آئے تو اس نے انہیں کہا، 30 قدم دور کھڑے ہو کر میرے دل کا نشانہ لو اور تیر چلاؤ۔ تیر اندازوں نے رشد بن مسلم کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ رات کو محمود نے رشد کو تیروں اور خنجروں کے سینے میں اترنے کی حقیقت بتا دی تھی۔ رشد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلا دیں۔ چاروں نے نشانہ لے کر تیر چلا دیے۔ چاروں تیر امام کے دل کے مقام میں پیوست ہو گئے۔ امام نے کہا، اب آگے آ کر میرے سینے پر 4 خنجر پوری طاقت سے پھینکو۔ خنجر پھینکے گئے جو امام کے سینے میں جا کر اٹک گئے۔ امام نے تیر اندازوں سے کہا، ایک ایک تیر اور کمانوں میں ڈالو۔ اس نے مقدس انسان کو ذرا آگے کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہا، یہ شخص اپنے آپ کو لافانی کہتا ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں کیا ہے۔ اس نے تیر اندازوں سے کہا، اس کے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ۔ جو ہی کمانیں اوپر اٹھیں وہ آدمی دوڑ کر امام کے پیچھے ہو گیا۔ وہ موت کے ڈر سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور بھکاریوں کی طرح جان کی بخشش مانگ رہا تھا۔ امام نے اسے کہا، آگے آؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ تم صلیبیوں کے بھیجے ہوئے تخریب کار ہو اور تم شعبدہ باز ہو۔ امام نے تلوار کی نوک اس کے پہلو سے لگا دی۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔